اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام یقولون افترى علی اللہ کذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور۔ کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جھوٹ بول کر اللہ پر بہتان باندھا، پھر اگر اللہ چاہے تو مہر فرما دے آپ کے پاکیزہ دل پر، اور اللہ باطل کو مٹاتا ہے اور اپنے کلمات سے حق کو ثابت رکھتا ہے، بے شک وہ سینوں کی باتیں خوب جاننے والا ہے۔ آیت آسان ہے، اس طرح کے ارشادات پہلے گزر رہے ہیں، آگے چلیے۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور جس کے چاہے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب جانتا ہے۔ جی، وہی توبہ قبول کرتا ہے اور بندوں کے گناہ معاف کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا، ان المؤمن یرا ذنوبہ کأنہ قاعد تحت جبل۔ بندہ اپنے گناہ دیکھے گا یا دیکھتا ہے جیسے وہ پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہو، یخاف ان یقع علیہ، اور ڈر رہا ہو کہ یہ پہاڑ کہیں میرے اوپر نہ گر جائے۔ وان الفاجر یرا ذنوبہ کذباب مر علی انفہ فقال بہ ھکذا۔ فرمایا فاسق و فاجر آدمی، گناہوں کا عادی آدمی، گناہ کو ایسے سمجھتا ہے جیسے اس کے ناک کے پاس سے مکھی گزری ہو اور اس نے اسے ایسے کر دیا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مبارک سے ایسے کر کے دکھایا، آگے راوی نے بھی ایسے کر کے دکھایا، اور پھر فرمایا اللہ افرح بتوبت عبدہ من رجل نزل منزلا وبہ مہلکۃ ومعہ راحلتہ۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کسی بندے کی توبہ جب دیکھتا ہے تو وہ بہت خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ آقا نے مثال دی، ایک بندہ سفر پہ ہو، اونٹ پہ سوار ہو، اونٹ پر اس کا پانی اور روٹی بھی رکھی ہوئی ہو، تو راستے میں کہیں سفر کرنے کے بعد آرام کرنے کے لیے، سستانے کے لیے بیٹھ گیا، لیٹ گیا، اور جب جاگا تو اس کا اونٹ غائب تھا۔ تو جنگل بیابان میں اونٹ کو دیکھا تو نہیں ملا، تو پھر اچانک مرنے کے لیے تیار ہو کر ادھر ہی لیٹ گیا۔ تو جب لیٹا تو اونٹ اس کو کہیں دور سے آتا ہوا نظر آیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ بندہ کتنا خوش ہوا ہوگا۔ پھر فرمایا اللہ اس بندے کے توبہ کرنے پر اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جو گناہ کے بعد توبہ کرتا ہے۔ بخاری 6308 6308۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ یہ وہ بندہ، وہ حدیث اس سے آگے بھی چلتی ہے، تو اس بندے نے جب اونٹ آتا ہوا دیکھا تو اس کی نکیل پکڑ لی، مہار پکڑ لی، اور خوشی کی شدت میں اسے سمجھ نہ رہا کہ میں نے منہ سے لفظ کیا نکالنا ہے۔ اس کے منہ سے نکلا یا اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ اخطأ من شدت الفرح، فرحت کی شدت کی وجہ سے اس نے غلط لفظ بول دیا۔ مسلم 2747 2748۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ۔ اور دعا قبول کرتا ہے ان لوگوں کی جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اور ان کو زیادہ نعمت دیتا ہے اپنے فضل سے، اور کافروں ہی کے لیے سخت عذاب ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے کیا انعام ہے؟ یستجیب، ان کی دعائیں قبول ہیں۔ دوسرا انعام کیا ہے؟ یزیدہم من فضلہ، اپنے فضل سے ان کے اوپر عطاؤں میں اضافہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی کی میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اور وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ، میرا بندہ میرا سب سے زیادہ قرب فرائض کی ادائیگی سے حاصل کرتا ہے، اور مزید میرا بندہ میرا قرب نفلوں کے ذریعے سے حاصل کرتا چلا جاتا ہے۔
حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ تو یہ قرب جس سے بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، یہ کب نصیب ہوتا ہے؟ جب بندہ نفل پڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو اگر آپ کو کوئی بندہ کہے کہ نفلوں کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، تو اس حد تک تو ٹھیک ہے کہ نفل ہی ہوتے ہیں، نفل فرض تو نہیں ہوتے۔ اتنا نادان کم از کم دوسروں کو نہ سمجھے نا۔ لیکن اس حدیث میں صاف تصریح موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ قرب جو بندے کو اللہ کا محبوب بناتا ہے، وہ قرب نوافل سے حاصل ہوتا ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں، انسانی مثال دینے لگا ہوں سمجھانے کے لیے۔ ایک انسان آپ کو آپ کا حق دیتا رہتا ہے، مثلاً آدھا اس کا آدھا آپ کا، تو آپ پر احسان کو نہیں کر رہا، اور اگر وہ اپنے میں سے بھی کچھ کاٹ کے آپ کو دینے لگ جائے تو پھر وہ یقیناً آپ کے دل میں اپنی محبت پیدا کر لے گا۔ تو بلا تشبیہ گزارش ہے کہ فرائض کی ادائیگی تو وہ تو فرائض ہی ہیں، تو اللہ کا محبوب بندہ اسی وقت بنتا ہے جب نوافل کی کثرت کرتا ہے، حتیٰ کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں، مجھ سے سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، مجھ سے دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، مجھ سے پکڑتا ہے۔ یہ استعارہ ہے قرب کی انتہا سے کہ اس بندے کے یہ اعضاء ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے کرم کے ساتھ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں، اور اب وہ بھٹکتے نہیں ہیں۔ پھر فرمایا اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں ضرور عطا کرتا ہوں، اگر پناہ مانگتا ہے تو میں پناہ دیتا ہوں۔ یہ آیت کے الفاظ تھے وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے ایمان والوں کی اور اعمال صالحہ والوں کی۔ تو حدیث میں یہی الفاظ ہیں اس کی تشریح کرتے ہوئے کہ دعائیں قبول ہونے کی جو حتمی اور آخری سٹیج ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ نوافل کی کثرت کرنے سے بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، تو اب اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ۔ بخاری 6502 6502۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ۔ اور اگر اللہ اپنے سب بندوں کے لیے رزق کشادہ کر دیتا تو وہ ضرور زمین میں سرکشی کرتے، لیکن وہ جتنا چاہے اندازے کے مطابق اتارتا ہے، بے شک وہ اپنے بندوں سے نہایت خبردار، انہیں خوب دیکھتا ہے۔ یہ آیت واضح بیان دے رہی ہے کہ کثرت رزق سے انسان بگڑ سکتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ۔ اور وہی ہے جو برسات بھیجتا ہے اپنے بندوں پر ان کے نا امید ہو جانے کے بعد، اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے، اور وہی مددگار ہے بہت حمد کیا ہوا۔ جی آگے چلتے جائیے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ۔ اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنا، اور ان جانداروں کا پیدا کرنا جو اس نے زمین و آسمان میں پھیلا دیے، اور وہ جب بھی چاہے ان کے جمع کرنے پر قادر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، نشانیوں سے مراد اس کی توحید اور اس کے وجود کے دلائل ہیں۔ آگے جی۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اور جو مصیبت تمہیں پہنچتی تو وہ تمہارے ہی ہاتھوں کی کمائی کے سبب پہنچی، اور تمہاری بہت سی خطاؤں کو وہ معاف فرما دیتا ہے۔ جو بھی تمہیں مصیبت پہنچی تو تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے اور اس کے نتیجے میں پہنچی۔ پہلے مسلم کے حوالے سے ایک حدیث کئی بار دکھا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی میں کہ اے آدم کے بیٹے، یہ تمہارے اپنے ہی اعمال ہیں جنہیں میں شمار کر کے واپس تمہاری طرف پلٹا دیتا ہوں، اور ان کا نتیجہ اور خمیازہ تمہیں بھگتنا پڑتا ہے، میں تمہیں عذاب دے کے کیا کروں گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، اللہ کی قسم، ما من خدش عود ولا اسرت قدم ولا اختلاج عرق الا بذنب۔ اللہ کی قسم، کسی کو خارش بھی ہوتی ہے یا کسی کا قدم بھی لڑکھڑاتا ہے
یا کسی کی رگ بھی پھڑکتی ہے تو یہ کسی نہ کسی گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بغوی جلد 4 صفحہ 85، سند حسن ہے۔ وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير۔ اور تم زمین میں کہیں بھی ہو اس کے قبضہ قدرت سے باہر نہیں جا سکتے، اور اللہ کو چھوڑ کر تمہارا کوئی حامی و مددگار نہیں ہے۔ آسان آیت ہے، آگے چلیں۔ ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہیں سمندر میں چلنے والی بڑی اونچی کشتیاں پہاڑوں کی طرح۔ اس کی نشانیوں میں سے ہیں، جیسا کہ پہلے بیان ہوتا آ رہا ہے، آیت نمبر 29 کے الفاظ یہی تھے، وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اس کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کی تخلیق۔ تو وہی تسلسل یہاں ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ۔ اس کی نشانیوں میں سے ہیں جہاز جو سمندر میں ہیں اور پہاڑ کی طرح اونچے۔ إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور۔ اگر وہ چاہے کہ ہوا کو روک لے تو وہ کشتیاں سمندر کی سطح پر ٹھہری رہ جائیں، بے شک اس میں ہر بڑے صابر شاکر کے لیے نشانیاں ہیں۔ کشتیاں ہوا سے چلتی تھیں تو ہوا رک جائے تو ادھر کی ادھر ٹھہری رہ جائیں۔ آگے أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير۔ یا ان کشتیوں کو لوگوں کے کرتوتوں کے باعث تباہ کر دے اور بہت سے لوگوں سے درگزر کرے۔ جی آگے چلیے۔ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ۔ اور ہماری آیتوں میں جھگڑنے والے جان لیں کہ ان کے لیے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں۔ چلتے جائیں۔ فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ تو جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے وہ دنیا کی زندگی کا عارضی فائدہ ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے بہت بہتر اور زیادہ باقی رہنے والا ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم یغفرون۔ اور جو کبیرہ گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں اور جب وہ غضبناک ہوں تو معاف کر دیتے ہیں۔ گناہ کبیرہ بھی نہیں کرتے۔ کون لوگ؟ الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، یہ ان کی شان بیان ہو رہی ہے۔ وہ لوگ یجتنبون کبائر الاسم، گناہ کبیرہ سے بچتے ہیں، بالفواحش اور فحاشی سے بچتے ہیں، وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ یغفرون، جب غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بین امرین الا اخذ ایسرہما، جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار دیا جاتا کہ ان 2-3 چیزوں میں سے جو چاہیں آپ پسند کر لیں۔ اب حضور کا کیا چوائس ہوتا تھا؟ ان میں سے آسان ترین چیز کو آپ پسند کرتے تھے۔ کیوں؟ اللہ کی طرف سے یا بندوں کی طرف سے جب آپشن دی جائے تو ابدیت کا تقاضا ہے کہ آسان راستے کو چنا جائے۔ ما لم یکن اسمن، ہاں شرط یہ ہے کہ وہ چیز گناہ نہ ہو۔ کانا ابعد الناس منہ، اگر گناہ ہوتا تو سب لوگوں سے دور آپ رہتے تھے اس گناہ کے معاملے میں۔ کوئی بندہ اتنا گناہ سے دور نہیں تھا جتنے حضور گناہ سے دور تھے۔ ومن تقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسه الا ان تنتهك حرمت اللہ فینتقم للہ بها، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیتے تھے۔ جب تک اللہ کی حرمات کی ہتک نہ ہوتی، شریعت کی وجہ سے سزا دیتے تھے وہ ایک الگ بات ہے، اپنی ذات کے لیے کسی کو سزا نہیں دیتے تھے، آپ اپنا ذاتی معاملہ معاف کر دیتے تھے۔ بخاری 3560۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لم یکن النبی سبابا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی گالی نہیں دی، سباب نہیں تھے، سب نہیں کرتے تھے، ولا فحاشن، نہیں فحاشی کی بات کرتے تھے، ولا لعانن، لعنتیں بھیجنے کی عادت نہیں تھی۔ کان یقول لأحدنا عند المعتبۃ، ہم سے کسی پر آپ ناراض ہوتے تو فرماتے ما لہ ترب جبینہ، اسے کیا ہو گیا ہے
اس کی پیشانی خاک آلود ہو. بس یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلال کے وقت زیادہ سے زیادہ یہ الفاظ ہوتے تھے. تارب جبینہ، اس کی پیشانی خاک آلود ہو. اس طرح کے الفاظ میں نے آپ کو یاد ہوگا پہلے باحوالہ لکھائے تھے کہ کئی کتابوں میں کئی صحابہ کے بارے میں حضور کے ایسے الفاظ موجود ہیں. حضرت ابو ذر غفاری کے بارے میں، اپنی زوجہ مطہرہ حضرت صفیہ کے بارے میں، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. اس طرح کے پیار بھرے الفاظ ہیں. یہ کوئی ہمارے انداز کی بات نہیں ہے جس کی وجہ سے اس کو ایشو بنایا جائے. ادب والوں کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے احادیث سمجھنے کی توفیق دی ہوئی ہے اور وہ صحیح گہرائی کے ساتھ معاملات پر نظر رکھتے ہیں. اور وہ واحد طبقہ ہے اہل سنت کا جس کی عادت ایشو بنانا نہیں ہے. یہ ایشو بنانے کے لفظ کو ذرا آپ نوٹ کیجئے. اگر آپ کا اپنا بندہ کوئی سنی کہلانے والا بھی ایشو بنا رہا ہو تو سمجھ جاؤ کہ اس کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور اکثر ایشو چھوٹی چھوٹی بات کے بنائے جاتے ہیں. اللہ ہمیں اپنے نفس کی شرارتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ. آگے چلیے. والذین استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کے حکم کو قبول کیا اور نماز قائم رکھی اور ان کا کام باہمی مشورے سے ہوتا ہے اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. ان کے معاملات آپس میں مشورے کے ساتھ طے پاتے ہیں. یہ اسلامی نظام حکومت چلانے کے لیے بہت بنیادی آیت ہے کہ امرہم شورا بینہم. ایمان والوں کے اور مسلمانوں کے آپس کے معاملات مشورے سے طے پاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سینئر صحابہ کرام کی مجلس شورا تھی. اب یہ نام نہیں رکھا گیا تھا تو ایک الگ بحث، لیکن مشورہ لینے کے لیے صحابہ کرام حضور کا ساتھ دیتے تھے اور حضور علیہ السلام ان سے پوچھتے تھے. اور کئی موقعوں پر آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ بہت بڑا فیصلہ کرنے سے پہلے میٹنگ کال کی جاتی تھی. وہ میٹنگ ہی تھی جس میں حضرت مقداد بن اسود نے عرض کیا تھا کہ آپ کھل کے بات کریں، اگر آپ فرمائیں گے تو ہم اس سمندر میں بھی گھوڑے ڈالنے کو تیار ہیں. وہ میٹنگ ہی تھی جب بدر کے قیدیوں کو رہا کرنے یا ان سے فدیہ لینے یا انہیں قتل کرنے نہ کرنے کے معاملے میں فیصلہ اور مشورہ کیا گیا تھا. اور حدیثوں میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر معاملے میں ابو بکر صدیق سے مشورہ لیا کرتے تھے. پہلے آیت گزر چکی ہے وشاورہم فی الامر. اے محبوب اپنے ان صحابہ کو مشورے میں شامل کریں. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے حکمران پر لازم ہے کہ اپنی شورا تیار کرے اور ان کے اکثریتی فیصلوں کے مطابق فیصلے کیا کرے اور ان سے مشورہ لے کر پھر اللہ سے مدد مانگتے ہوئے جو فیصلہ ہو جائے اس پر توکل کر جائے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کر جائے اور فیصلہ نافذ کر دے. مشورہ دینے کے آداب یہ ہیں کہ مشورہ دینا اور بات ہے، مشورہ منوانا اور بات. اخلاص کے ساتھ مشورہ دینا چاہیے اور اگر مشورہ قبول نہ ہو دوسری طرف اکثریت ہو جائے اور مشورہ ہمارا قبول نہ کیا جائے تو اس پر پیچھے گر جانا، نالاں ہو جانا، برا منا جانا، جی ہماری ماننی نہیں تھی تو ہم سے پوچھا کیوں. یہ جملہ ہم نے کئی میٹنگوں میں سنا ہے. اس قسم کے لوگ نہایت جاہل اور مشورہ دینے کے قابل ہی نہیں ہوتے. اصل بات یہ ہے اس بندے کو وہاں بلایا ہی غلط گیا ہے. یہ مشورہ دینے کا اصول اور قاعدہ ہے. نہایت نفس پرست ہوتا ہے ایسا آدمی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یہ رویہ منافقوں کا تھا. منافقوں کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ ہماری مانی نہیں گئی. والذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون. اور وہ لوگ کہ جب انہیں کسی کی طرف سے سرکشی پہنچے وہ بدلہ لیتے ہیں. بدلہ لیتے ہیں کا یہاں مطلب ہے مناسب بدلہ لیتے ہیں، یعنی حد سے نہیں گزرتے. دوسرے دلائل سے یہ بھی ثابت ہے کہ اگر ہو سکے تو معاف کر دیتے ہیں.
ابھی پچھلی آیت میں آپ نے پڑھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے بدلہ لیتے ہی نہیں تھے، آیت کے تحت حدیث سنائی آپ کو۔ تو اس آیت میں بدلہ لینے سے مراد حد کراس نہ کرنا اور مناسب رویہ اختیار کر لینا یا مناسب حد تک بدلہ لے لینا جس کی اجازت ہے، بس یہ ان کا رویہ اور اصول ہوتا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، لمبی حدیث ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ایک یہودی نے کوئی اپنا عمل کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کریم نے شفا عطا فرمائی، اور اماں پاک نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ جو چیزیں اندر پڑی ہیں کنویں میں، وہ جو کنگھی اور بال اور اس قسم کی چیزیں جو یہودی نے جن پہ وہ اپنا کرتوت کیا ہے، آپ انہیں نکلوا دیں، باہر پھینکوا دیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ام اللہ فقد شفانی، جہاں تک میرا تعلق ہے اللہ نے مجھے اس کے شر سے محفوظ رکھا۔ اس نے ایک جھک ماری اپنے طور پہ مجھ پر، اس کا ایسا اثر ہی نہیں ہوا، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے مکمل نجات بھی دے دی اور شفا عطا فرما دی۔ وَأَكْرَهُ أَنْ أَسِيرَ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنَ النَّاسِ شَرًّا، میں نہیں چاہتا کہ اس چیز کو باہر رکھوں تو وہ جو فضا میں اپنا شر پھیلائے گی اس کا شر لوگوں میں سے کسی تک پہنچ نہ جائے، میں یہ نہیں چاہتا کہ کسی تک اس کا شر پہنچ جائے۔ بخاری 5765 5765 یہ ہے اذا اصابہم البغی ہم ینتصرون، مناسب بدلہ، مناسب رویہ اختیار کرنا۔ ایک حدیث آپ کو پہلے لکھائی تھی بخاری کے حوالے سے، حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 12 سال کے بچے تھے، اکیلے چوروں کو بھگا دیا، حضور کے جو چوری شدہ اونٹ تھے وہ بھی چھڑوا لیے۔ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر صحابہ کرام پہنچ گئے تو حضرت سلمہ بن اکوع نے حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ انہیں سخت پیاس لگی ہوئی ہے، یہ تجربہ تھا نا، اور اپنا سامان تو یہ چھوڑ کے بھاگ گئے، 30 چادریں چھوڑ گئے تھے، تو اب وہ پکڑے جا سکتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہمارا سامان ہمیں مل گیا، ہمارا مال ہم نے واہ کروا دیا، مل گیا، اور اب ہم نے ان کا پیچھا کر کے کیا کرنا ہے، ان کو پرے چھوڑو۔ یہ پرے چھوڑو یہی ہے ہم ینتصرون، بدلہ مناسب لیتے ہیں۔ جہاں تک اگلا بھاگ رہا ہے بھاگنے دو، حدود کا نفاذ کرنے کے لیے تکلف سے کام لینا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا۔ اگلے کو پھنسو کے مارنے کی کوشش کرنا نہیں۔ حدیث میں آتا ہے ادر الحدود بالشبہات، حدود کو شبہات کے ذریعے ٹالنے کی کوشش کیا کر۔ ہماری چیز ہمیں مل گئی، وہ بھاگتے جا رہے ہیں تو بھاگ جانے دو۔ اس میں کسی کی پردہ پوشی، کسی کو سزا سے بچانا، کسی کو مناسب رویے کے ذریعے سے ڈھیل دینا کہ حق بھی ظاہر ہو چکا ہے، ہمارا حق ہمیں مل بھی چکا ہے، اب اگر اگلا پلہ چھڑانا ہی چاہتا ہے، بھاگنا ہی چاہتا ہے، جان بچانا چاہتا ہے تو محنت کر کے اس کے پیچھے پڑھ کے اس کو اس طرح پکڑ کے سزا دینا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان عفو کے خلاف تھا۔ آقا نے فرمایا ان کو چھوڑو۔ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ اور برائی کا بدلہ برائی ہے اسی کی مثل، پھر جو معاف کر دے اور اصلاح کرے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، بے شک اللہ ظلم کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ جی پچھلی آیت کی مزید وضاحت ہے، برائی کا بدلہ برائی تو ہے، یعنی اس کی بدلہ لینے کی اتنی حد تک اجازت تو ہے، لیکن فمن عفا و اصلح فاجرہ علی اللہ، جس نے معاف کیا اور اصلاح پکڑی اس کا اجر اللہ کے حوالے۔ ایسے بندے کو اپنے پاس سے اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے۔ معاف کرنے والوں کو اللہ معاف کرتا ہے۔ اگر تم معافی چاہتے ہو معاف کرنا سیکھو، اور معاف کرنے کا مزہ اسی وقت آتا ہے جب بندہ قابو میں ہو اور اس پر سزا دینے کی قدرت بھی ہمیں حاصل ہو، اس کے باوجود اسے کہا جائے کہ جا میں نے تمہیں معاف کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے 2 مختلف موقعوں پر یہی تو فرمایا تھا لا تثریب علیکم اليوم، حالانکہ
بس چلتا تھا، دونوں کے ہاتھ میں حکومت تھی۔ حدیث میں آتا ہے ما زاد اللہ عبدن بعفو الا عزا، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے کو عزت میں اضافہ دیتا ہے، اس کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ مسلم 2588۔ وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ، اور بے شک جو اپنے مظلوم ہونے کے بعد بدلہ لے لے تو ان لوگوں پر گرفت کی کوئی راہ نہیں۔ لیکن جہاں تک رخصت کا تعلق ہے کہ اگر کسی پر ظلم ہو اور وہ مظلوم اتنا ہی بدلہ لے لے جتنا اس پر ظلم ہوا ہے تو اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ اس طرح کی آیتیں قرآن میں اور مقامات پر بھی موجود ہیں۔ جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، برائی کا بدلہ اسی طرح کی برائی کے برابر بدلہ لے لینا ہے۔ فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدی علیکم، اگر کوئی تم پر زیادتی کرے تو تم بھی اس پر زیادتی کر سکتے ہو اتنی ہی جتنی اس نے کی تھی۔ یہ ہے اجازت، لیکن حوصلہ افزائی کس چیز کی ہے؟ وہ ہے کہ فمن عفا و اصلح فاجرہ علی اللہ، جس نے معاف کیا اور اصلاح کا راستہ پسند کیا اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ یہ باتیں اسلامی اخلاقیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاقی سنتوں کا بہترین گلدستہ ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی عظیم تعلیمات دنیا میں کسی نے نہیں دیں۔ یہ قرآن ہے جو بتا رہا ہے۔ إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم، مواخذہ کی راہ انہی لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے اور زمین میں ناحق سرکشی کرتے ہیں، ان کے لیے نہایت دردناک عذاب ہے۔ ظلم اور عدوان اور بغی یہ خطرناک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المستبان ما قالا، دو بندے آپس میں گالیاں دیں تو جو بولے گا اپنے اپنے بولے کا بدلہ لے گا۔ فعل البادی، لیکن جس نے ابتدا کی تھی پہلا مجرم وہ ہوگا۔ ما لم یعتدل مظلوم، جب تک دوسرا مظلوم جو ہے جس نے پہل نہیں کی تھی جب تک وہ حد سے نہ گزرے، یعنی اگلے نے سخت لفظ بولا ہے تو اتنے ہی یہ بھی بولتا رہے تو ابھی پہلے کے کھاتے میں گناہ جائے گا، لیکن اگر دوسرا حد سے بڑھ گیا تو اب یہ بھی پکڑا جائے گا۔ مسلم 2587 2587۔ دیکھیے کتنی باریکیوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو رہنمائی دی ہے۔ یہ روزمرہ کی پیش آنے والی باتیں ہیں، اس لیے آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف بڑی توجہ دی ہے۔ حدیث کی کتابوں میں اخلاق کے نام کا پورا باب ہوتا ہے، کتاب الاخلاق اسے کہتے ہیں۔ ان میں اس قسم کی حدیثیں یکجا سینکڑوں کی تعداد میں ہوتی ہیں۔ اخلاق کے میدان میں مختلف الگ کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، ان کا نام کتاب الاخلاق بھی ہوتا ہے، کتاب الآداب بھی ہوتا ہے۔ اس پر ابن ابی الدنیا کی کتاب ہے، امام بیہقی کی کتاب ہے، اور بے شمار دوسرے علماء کی بھی اس موضوع پر مستقل کتابیں ہیں۔ آداب کے عنوان سے اور اخلاق کے عنوان سے مستقل کتابیں کثرت سے موجود ہیں، اور ان میں محدثین نے تو صرف حدیثیں جمع کی ہیں۔ آگے چلیے جی، پڑھتے جائیں دور تک۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور جو صبر کرے اور معاف کر دے تو یقیناً یہ ضرور ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍ مِّن سَبِيلٍ، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو اس کے بعد اس کے لیے کوئی حمایتی نہیں، اور اے محبوب آپ ظالموں کو دیکھیں گے جب وہ اپنے سامنے عذاب دیکھتے ہوں گے تو کہیں گے کیا واپس جانے کی طرف کوئی راستہ ہے۔ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
ألا إن الظالمين في عذاب مقيم۔ اور آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ نارے جہنم پر ذلت کے ساتھ سر جھکائے ہوئے پیش کیے جائیں گے، چھپی نگاہ سے دیکھتے ہوں گے، اور اس وقت ایمان والے کہیں گے کہ بے شک نقصان اٹھانے والے وہی ہیں جنہوں نے اپنی جانوں اور اپنے اہل کو قیامت کے دن نقصان میں ڈال دیا۔ سن لو، بے شک ظلم کرنے والے ہمیشگی کے عذاب میں رہیں گے۔ وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل۔ اور ان کے لیے کوئی حمایت کرنے والے نہ ہوں گے جو اللہ کے سوا ان کی مدد کر سکیں، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو اس کے لیے ہدایت کا کوئی راستہ نہیں۔ استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر۔ اپنے رب کا حکم مانو اس دن کے آنے سے پہلے جسے اللہ کی طرف سے ٹلنا نہیں۔ اس دن تمہیں کوئی جائے پناہ نہ ملے گی اور نہ تمہارے لیے کوئی انکار کا موقع ہوگا۔ فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور۔ تو اگر وہ روگردانی کریں تو ہم نے آپ کو ان کا ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا، آپ پر تو صرف پہنچا دینا ہے، اور بے شک جب انسان کو ہم چکھاتے ہیں اپنی طرف سے رحمت تو وہ اس سے خوش ہو جاتا ہے، اور اگر ایسے لوگوں کو کوئی مصیبت پہنچے ان کے گناہوں کے سبب جو پہلے وہ کر چکے تھے تو یقیناً انسان بڑا ناشکرا ہے۔ جی للہ ملک السماوات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور۔ اللہ ہی کی بادشاہی ہے آسمانوں اور زمینوں میں، جو چاہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہے بیٹیاں دے دے اور جسے چاہے بیٹے عطا فرما دے۔ او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما انه عليم قدير۔ یا کسی کے لیے جمع کر دے بیٹے اور بیٹیاں، اور جسے چاہے بے اولاد کر دے، بے شک وہ بڑے علم والا، بڑی قدرت والا ہے۔ وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء انه علی حکیم۔ اور کسی بشر کے لائق نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر وحی سے یا پردے کے پیچھے سے، یا بھیج دے کوئی فرشتہ کہ وہ اس کے حکم سے پہنچا دے جو کچھ اللہ چاہے، بے شک وہ بہت بلندی والا، بڑی حکمت والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں پر وحی کے 3 طریقے بیان ہوئے ہیں۔ پہلا طریقہ ہے ان یکلمہ اللہ الا وحیا، اللہ اس سے 3 طریقوں کے علاوہ بات نہیں کرتا سوائے نمبر 1 وحی کے، کہ اللہ وحی کر دے۔ یہ انبیاء علیہ السلام کے دل میں ڈالا گیا الہام یا خواب میں دیا گیا کوئی حکم ہے۔ نبی کا الہام اور نبی کا خواب بھی وحی ہوتا ہے۔ یہ وحیاً کا جو وحی کا طریقہ ہے اس کے تحت آتی ہیں چیزیں، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہوں۔ نمبر 2 او من وراء حجاب، یا حجاب اور پردے کے پیچھے سے اللہ تعالیٰ وحی فرمائے۔ اس کی مثال جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوتا تھا، یہ حجاب کے پیچھے سے ہم کلامی ہوتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو دیکھتے نہیں تھے۔ نمبر 3 او یرسل رسولا، یا پھر اللہ تعالیٰ اپنا رسول بھیجے یعنی فرشتہ بھیجے، فیوحی باذنہ ما یشاء، وہ اللہ کے اذن سے جو چاہے رسول تک وہی پہنچائے۔ تو اس سے مراد حضرت جبریل امین ہیں، جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں تک اپنا پیغام پہنچاتا رہا ہے۔ اس کے علاوہ نبیوں کے اوپر وحی آنے کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف وحی فرمائی روح کی اپنے حکم سے۔ وحی سے پہلے نہ آپ یہ جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور نہ یہ کہ ایمان کی تفصیل کیا ہے، لیکن ہم نے اس کتاب کو نور بنا دیا جس سے ہم ہدایت فرماتے ہیں اپنے بندوں میں سے جسے چاہیں، اور اے حبیب بے شک آپ ضرور سیدھی راہ کی طرف ہدایت فرماتے ہیں۔
بڑی معرکۃ الآراء آیت اس دور میں بن چکی ہے۔ پہلے تو لوگوں کے ذہن سیدھے سیدھے ہوتے تھے، اور اس دور کی پیچیدگیوں میں سے یہ ایک پیچیدگی ہے، اور جو اہل علم ہیں وہ سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ امان عطا فرمائے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے امر سے جو وحی فرمائی، حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کے نزول سے پہلے غار حرا میں جا کر کئی دن تنہا عبادت کیا کرتے تھے۔ مکان یخلو بغار حراء فیتحنس فیہ، آپ غار حرا میں خلوت میں تشریف لے جاتے تھے اور کئی دن، ایک ہفتے تک تنہائی میں عبادت کرنے کو تحنس کہا جاتا ہے۔ بخاری حدیث نمبر 3۔ ایک بات اور بھی اہم ہے کہ وَأَهْلُ الْأُصُولِ عَلَىٰ أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ كَانُوا مُؤْمِنِينَ قَبْلَ الْوَحْيِ۔ اہل اصول فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام اپنے اوپر وحی نازل ہونے سے پہلے بھی اور اعلان نبوت سے قبل بھی کانوا مؤمنین، وہ پہلے بھی مومن ہوتے تھے۔ انبیاء علیہم السلام کے نزول وحی سے پہلے ایمان کی نفی بالکل ثابت نہیں ہے، ان کا پیدائشی طور پر صاحب ایمان ہونا ثابت ہے، اور ان کا کھچاؤ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف بچپن سے ہی رہا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں ایک اور آیت بھی یاد کر لیں، وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ، آپ اس سے پہلے کتاب نہیں پڑھتے تھے، وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، اور نہ ہی آپ اپنے دائیں ہاتھ سے لکھتے تھے، إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، اگر آپ یہ پہلے کرتے ہوتے تو آپ کے دشمنوں کو موقع مل جانا تھا آپ کی مخالفت کا، کہ یہ تو کہیں سے پڑھ لکھ کر آئے ہیں، کسی انسان سے پڑھا ہے۔ تو آپ کو جو سکھایا ہے اللہ نے سکھایا ہے، اور کسی انسان کے پاس بیٹھ کے آپ نے نہ کوئی پڑھنا سیکھا ہے اور نہ ہی کسی انسان کے پاس بیٹھ کے آپ نے رائٹنگ سیکھی ہے۔ سورۃ عنکبوت آیت نمبر 48۔ صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض الا الی اللہ تصیر الامور۔ اللہ کی راہ کی طرف جو آسمانوں اور زمینوں کی ہر چیز کا مالک ہے، سن لو اللہ ہی کی طرف سب کام لوٹتے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے میرے محبوب آپ ضرور صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتے ہیں۔ اب یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ اس آیت میں فرمایا اللہ کا راستہ جس کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی ہے، اور اسی کی طرف تمام امور لوٹتے اور پلٹتے ہیں۔ یہ جو الفاظ تھے پچھلی آیت کے کہ آپ بے شک سیدھی راہ کی طرف ہدایت دیتے ہیں، یہ الفاظ اس آیت کے پہلے والے الفاظ کے ساتھ اگر اچھی طرح غور سے سمجھے جائیں تو کسی منفی طرف ذہن نہیں جاتا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور آپ کے علم کی وسعت کی طرف ہی ذہن جاتا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔